نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ مال خرچ کرنے کے فضائل۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 7 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ جل شانہ اس دن اپنے سائے میں رکھیں گے جس دن اللہ کے سوا کہیں سایہ نہ ہوگا، یعنی قیامت کے دن۔ ایک عادل بادشاہ، دوسرے وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں نشو و نما پاتا ہے، تیسرے وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، چوتھے وہ 2 شخص جن میں صرف اللہ کی وجہ سے محبت ہو، کوئی دنیاوی غرض ایک کی دوسرے سے وابستہ نہ ہو، اسی پر ان کا آپس میں اجتماع ہو اور اسی پر علیحدگی ہو۔ 5ویں وہ شخص جس کو کوئی حسب نسب والی خوبصورت عورت اپنی طرف متوجہ کرے اور وہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اسی طرح کوئی مرد کسی عورت کو متوجہ کرے اور وہ عورت یہ کہہ دے۔ 6 وہ شخص جو اتنا چھپا کر صدقہ کرے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ 7ویں وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رو پڑے۔ اس حدیث میں 7 آدمی ذکر فرمائے ہیں۔ دوسری حدیث میں ان کے علاوہ اور بھی بعض لوگوں کے متعلق یہ وارد ہوا ہے کہ وہ اس سخت دن میں عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ علماء نے ان کی تعداد 82 تک گنوائی ہے، جن کو صاحب اتحاف رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ بہت سی احادیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ مخفی صدقہ اللہ کے غصے کو زائل کر دیتا ہے۔ حضرت سالم بن ابی جعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ جا رہی تھی، راستے میں بھیڑیے نے اس کے بچے کو اچک لیا۔ یہ عورت اس بھیڑیے کے پیچھے دوڑی، اتنے میں ایک سائل راستے میں ملا، اس نے سوال کیا، عورت کے پاس ایک روٹی تھی، وہ سائل کو دے دی۔ وہ بھیڑیا واپس آیا اور اس کے بچے کو چھوڑ کر چلا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کو حق تعالی شانہ محبوب رکھتے ہیں اور 3 آدمیوں سے ناراض ہیں۔ جن کو حق تعالی شانہ محبوب رکھتے ہیں ان میں سے ایک تو وہ شخص ہے کہ ایک آدمی کسی مجمع سے کچھ سوال کرنے آیا جو محض اللہ کے واسطے سے سوال کرتا تھا کہ اس کی ان لوگوں سے کچھ قرابت بھی نہ تھی۔ ایک شخص اس مجمع سے اٹھا اور ان کی غیبت میں چپکے سے سائل کو کچھ دے دیا جس کے عطیے کی اللہ کے سوا کسی کو بھی خبر نہ ہو۔ دوسرا وہ شخص محبوب ہے کہ ایک جماعت رات بھر سفر میں چلی اور جب نیند ان چلنے والوں پر غالب ہو گئی ہو اور وہ تھوڑی دیر آرام لینے کے لیے سواریوں سے اترے ہوں، ان میں اس وقت کوئی شخص بجائے لیٹنے کے نماز میں کھڑا ہو کر حق تعالی شانہ کے سامنے عاجزی کرنے لگے۔ تیسرا وہ شخص ہے کہ ایک جماعت جہاد کر رہی ہو اور کفار سے مقابلے میں شکست ہونے لگے اور لوگ پشت پھیرنے لگیں، اس وقت یہ شخص ان میں سے سینہ تان کر مقابلے میں ڈٹ جائے۔ اور 3 شخص جن سے حق تعالی شانہ ناراض ہیں، ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو بوڑھا ہو کر بھی زنا میں مبتلا ہو، دوسرا وہ شخص ہے جو فقیر ہو کر تکبر کرے، تیسرے وہ مالدار ہے جو ظالم ہو۔ ایک اور حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا جس میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، مرنے سے پہلے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لو اور نیک عمل کرنے میں جلدی کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ کسی دوسرے کام میں مشغولی ہو جائے اور وہ رہ جائے، اور اللہ جل شانہ کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لو، کثرت سے اس کا ذکر کر کے اور مخفی اور اعلانیہ صدقہ کر کے اس سے تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد کی جائے گی اور تمہاری شکستگی کی اصلاح کی جائے گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن جب آفتاب نہایت قریب ہوگا، ہر شخص پر اس کے صدقات کی مقدار سے سایہ ہوگا، جتنا زیادہ صدقہ دیا ہوگا اتنا ہی زیادہ سایہ ہوگا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ صدقہ قبروں کی گرمی کو دور کرتا ہے اور ہر شخص قیامت میں اپنے صدقے سے سائے حاصل کرے گا۔ اور یہ مضمون تو بہت سی روایات میں آیا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ اس زمانے میں جبکہ مسلمانوں پر ان کے اعمال کی بدولت ہر طرف سے ہر قسم کی بلائیں مسلط ہو رہی ہیں، صدقات کی بہت زیادہ کثرت کرنی چاہیے، بالخصوص جبکہ دیکھتی آنکھوں عمر بھر کا اندوختہ کھڑے کھڑے چھوڑنا پڑ جاتا ہے۔ ایسی حالت میں بہت اہتمام سے بہت زیادہ مقدار میں صدقات کرتے رہنا چاہیے کہ اس میں وہ مال بھی ضائع ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے
جو صدقہ کیا گیا اور اس کی برکت سے اپنے اوپر سے بلائیں بھی ہٹ جاتی ہیں، مگر افسوس کہ ہم لوگ ان احوال کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی صدقات کا اہتمام نہیں کرتے۔ ایک حدیث میں ہے کہ صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے۔ ایک حدیث میں کہ صدقہ اللہ جل شانہ کے غصے کو دور کرتا ہے اور بری موت سے حفاظت کرتا ہے۔ ایک حدیث میں کہ صدقہ عمر کو بڑھاتا ہے اور موت کو دور کرتا ہے اور تکبر اور فخر کو ہٹاتا ہے۔ ایک حدیث میں کہ اللہ تعالی شانہ ایک روٹی کے لقمے سے یا ایک مٹھی کھجور اور ایسی ہی کوئی معمولی چیز جس سے مسکین کی ضرورت پوری ہوتی ہو 3 آدمیوں کو جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ ایک صاحب خانہ جس نے صدقے کا حکم دیا، دوسرے گھر کی بیوی جس نے روٹی وغیرہ پکائی، تیسرے وہ خادم جس نے فقیر تک پہنچایا۔ یہ حدیث بیان فرما کر ارشاد فرمایا، ساری تعریفیں ہمارے اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمارے خادموں کو بھی ثواب میں فراموش نہیں کیا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، جانتے ہو بڑا سخت طاقتور کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ جو مقابلے میں دوسرے کو پچھاڑ دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھے۔ پھر دریافت فرمایا، جانتے ہو کہ بانجھ کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، جس کے اولاد نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ وہ آدمی ہے جس نے کوئی اولاد آگے نہ بھیجی ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو فقیر کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، جس کے پاس مال نہ ہو اور اس نے آگے کچھ نہ بھیجا ہو، کہ وہ اس دن خالی ہاتھ کھڑا رہ جائے گا جس دن اس کو سخت احتیاج ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اپنے نفس کو اللہ سے خرید لے، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے ہی کے ساتھ کیوں نہ ہو۔ میں تجھے اللہ جل شانہ کے کسی مطالبے سے نہیں بچا سکتا۔ اے عائشہ، کوئی مانگنے والا تیرے پاس سے خالی نہ جائے، چاہے بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پہلے لوگ اس کو برا سمجھتے تھے کہ کوئی دن صدقہ کرنے سے خالی جائے، چاہے ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، چاہے روٹی کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت میں ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ محترم دوستو، اسلامی معلومات سے متعلق مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل انجینئر خرم علی کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ۔